میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیر کرنے والے ہیں مغربی ایشیا کے یعنی مشرق وسطیٰ میں واقع اس ملک کی جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی۔ مسلمانوں کے سب سے مقدس ملک سعودی عرب کے بارے میں دلچسپ و عجیب باتوں کا ذکر کے ساتھ ساتھ ہم سعودی عرب کی تاریخ پر بھی تفصیل سے بات کریں گے، جسے آج سے پہلے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ سعودی عرب کی تاریخ بھی تمام دوسرے ممالک کی طرح ہزاروں سال قدیم زمانے میں زندگی کے وجود علامتوں کے ظاہر کرتی ہے۔ یوں سعودی عرب کی تاریخ دو حصوں پر محیط ہے، ایک اسلام سے پہلے کی زندگی، دوسرا اسلام کے بعد کی زندگی۔ بت پرستوں کے دور میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کی سرزمین مکہ میں قریش کے خاندان بنو ہاشم کے قبیلے عبد المطلب کے گھر ان کے بیٹے عبداللہ کے ہاں اپنا دین مکمل کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ اس دور میں مکہ وہی جگہ تھی جسے آج کا مکہ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں سے تنگ آ کر یثرب کی طرف ہجرت کی تو اس سرزمین کو چار چاند لگا دیے۔ یثرب وہی سرزمین تھی جسے آج کا مدینہ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جب مکہ کو فتح کیا تو اس سرزمین پر پہلی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 632 عیسوی سے لے کر 661 تک کا دور کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی وہ سلطنت تھی جسے ایران، عراق، شام اور فلسطین تک پھیلا دیا تھا۔ یہ دور اس لحاظ سے بھی نمایاں مقام رکھتا ہے کیونکہ یہ قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم نظام حکومت تھا۔ خلافت راشدہ کے بعد خلافت امیویہ کا قیام عمل میں آیا۔ یہ خلافت 661 عیسوی سے 750 عیسوی تک برقرار رہی۔ مسلمانوں کے اس دور میں اسلام کی جڑیں چین سے اسپین تک پھیل چکی تھی۔ یہ مسلمانوں کا وہی دور تھا جس نے سانحہ کربلا جیسے عظیم سانحے کو جنم دیا تھا۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم آج کے اس دور میں ووٹ دے کر حکمرانوں کو منتخب کرتے ہیں تو آپ کی بھول ہے، کیونکہ عوام کی رائے سے حکمران منتخب خلافت راشدہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ سعودی عرب وہ واحد ملک ہے جس کا نام 2 صدیاں پہلے پیدا ہونے والے ایک حکمران کے نام پر رکھا گیا تھا۔ سعودی عرب کا ظہور 17ویں صدی کی وسط میں عرب کے وسط سے شروع ہوا۔ 19ویں صدی میں جب عثمانی اپنے زوال کا شکار ہوئے، اس عرصے میں سعود خاندان کے ثبوت عبدالعزیز نے نجد کے علاوہ حجاز کے ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا جس میں مکہ، مدینہ جیسے شہر آتے ہیں۔ عبدالعزیز بن سعود کی طاقت میں اس طرح بھی اضافہ ہوا کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے بعد اس نے تمام بااثر قبیلوں کے سرداروں کی بیٹیوں سے شادی کر لی تھی۔ آج اس کے خاندان کی تعداد 25,000 کے قریب ہے، جبکہ اثر و رسوخ رکھنے والے شہزادوں کی تعداد 200 سے کچھ زائد بتائی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ترکی میں مصطفیٰ کمال نے آزاد ریاست کا اعلان کر دیا۔ 20 مئی 1927 کو معاہدہ جدہ برطانیہ نے تمام مقبوضہ علاقوں کو جو اس وقت حجاز اور نجد کہلاتے تھے سب پر عبدالعزیز بن سعود کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا۔ 1932 میں برطانیہ کی رضامندی حاصل کرتے ہوئے مملکت حجاز اور نجد کا نام تبدیل کرتے ہوئے مملکت سعودی عرب رکھ دیا۔ مارچ 1938 میں تیل کی دریافت کے بعد آمدنی نے ملک کو معاشی طور پر استحکام بخشا اور ہر طرف خوشحالی کا دورہ ہونے لگا۔ 31 جنوری 1992 کو سعودی عرب کے آئین منظور کیے گئے جس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ سعودی عرب پر سعودی عرب کے پہلے بادشاہ عبدالعزیز کے خاندان کی ہی حکومت رہے گی۔ ملک میں کوئی بھی تسلیم شدہ سیاسی جماعت نہیں ہے اور نہ ہی انتخاب ہوتے ہیں۔ سعودی عرب جزیرہ نما عرب کے 80% رقبے پر پھیلا ہوا سب سے بڑا ملک ہے اور ملک کے عین مطابق درست رقبہ آج بھی معلوم نہیں ہے۔ سعودی حکومت کے اندازے کے مطابق ملک کا رقبہ 22,17,949 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ دیگر اندازوں کے مطابق ملک کا رقبہ 19,60,582 مربع کلومیٹر ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں سعودی عرب رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 12ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ سعودی عرب 4 کروڑ آبادی کے ساتھ دنیا کا 40واں بڑا ملک ہے۔ ملک کی 90% آبادی عربی نسل سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ 10% آبادی افریقی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔
عربی ملک کی سرکاری اور قومی زبان ہے، جبکہ ہندی، اردو، پنجابی، پشتو، فلپائنی دیگر زیادہ تعداد میں بولی جانے والی زبانیں ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں 70 لاکھ کے قریب غیر ملکی بھی روزی روٹی کی غرض سے رہائش رکھے ہوئے ہیں، اس لیے یہ زبانیں ان لوگوں کی تعداد کے حساب سے بولی جاتی ہیں۔ انگریزی دوسری زبان کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ ملک کو انتظامی لحاظ سے 13 مختلف حصوں میں یعنی صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی کرنسی کو سعودی ریال کہا جاتا ہے، جو کہ 1 ریال پاکستانی 73 روپے کے برابر ہے۔ سعودی عرب کا کالنگ کوڈ +966 ہے۔ سعودی عرب وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ سعودی حکومت کے قیام کے بعد صرف اسلامی تعلیمات دی جاتی تھیں، جبکہ 1954 میں وزارت تعلیم کا شعبہ عمل میں آیا اور 1957 کو پہلی شاہ سعود یونیورسٹی ریاض میں قائم ہوئی۔ سعودی عرب میں طالب علموں کو تعلیم، صحت اور کتب جیسی سہولیات مفت مہیا کی جاتی ہیں۔ فٹ بال سعودی عرب کا قومی کھیل ہے اور شوق سے کھیلا جانے والا کھیل ہے۔ سعودی عرب میں شراب نوشی اور دیگر حرام کھانوں پر پابندی عائد ہے۔ سعودی عرب بغیر دریا کے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ قتل کا بدلہ قتل سعودی عرب میں اسلامی قانون کے مطابق لیا جاتا ہے۔ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں اور بہت سے ایسے عمل ہیں جن کی سزائیں اسلامی اصولوں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مقرر کی گئی ہیں۔ غیر مسلموں کو سعودی عرب کی شہریت کا اصول کا حق حاصل نہیں ہے اور نہ ہی اسلام کے مقدس شہروں مکہ اور مدینہ میں داخلے کی اجازت ہے۔ سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض ہے اور اسی شہر کو سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سعودی عرب کی صرف 20% آبادی محنت مزدوری کرتی ہے، باقی 80% کام کاج کرنے والے غیر ملکی ہیں۔ معیشت میں نصف زیادہ حصہ تیل کے زر مبادلہ سے پورا کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کا 95% رقبہ صحرائی ہے، جو دنیا کے بڑے بڑے صحراؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی سعودی عرب پر دلچسپ اور چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔